اگر کوئی مالک حلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مالک حلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ جن کی طرف سے تو نمائندہ بن کر مناظرہ کرنا چاہتا ہے وہ تو تجھ کو لوتی سند یافتہ لوتی کہہ رہے ہیں۔ مالیہ خولیا کا مریض ہونا یہ کم مرض ہے، یہ ایسا مرض ہے جو شرعی قوانین جس میں نہیں ہے، لیکن تو گانڈو ہے اور گانڈو ہونا سب سے بڑا عیب ہے۔ مالیہ خولیا کا مریض ہے اور جناب یہ ڈاکٹروں سے پروف لے کر آئے میرے پاس ہے، میں تو چلو ڈاکٹروں سے پروف لے کر آؤں گا، تو بھی کوئی پروف پیش کرتا، میں دماغی پروف پیش کرتا ہوں اور تو اپنی گانڈ کا پروف پیش کرتا۔ بھائی میرے دماغ پر اعتماد نہیں، تیری گانڈ پر اعتماد نہیں۔ گینڈا جو ہے اٹھاؤ فقہ کی کتابیں، گینڈا پھر بھی حلال جانور ہے، اور جس جانور کے ساتھ وطی ہو جائے نا غیر شرعی طور پر وہ کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو ایسا جانور ہے کہ ساری زندگی تجھ کو چدواتے گزر گئی۔ اب جیز اٹھا فقہ کی کتابیں، اٹھا حنف کی کتابیں اٹھا، بڑا تو حنفی بنا پھرتا ہے، جس جانور کے ساتھ وطی ہو جائے اس کو تو گوشت کرا۔ بسملا و محمدلا و مسلیا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان المجید وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کے اس کلپ کے اندر ایک دجال زمانہ، ملعون اور فکر اسلامی کا دور جدید کے اندر دشمن اول، جس کا نام محمد رضا صدیقی ہے، اس کے چند اعتراضات کے جواب دینا مقصود ہے۔ اگرچہ اس کے اعتراضات وہ جہل محض پر مبنی ہیں، لیکن کیونکہ اہل علم اور اہل ایمان کا فریضہ ہے کہ اس طرح کے جہلا کا جواب دیں تاکہ لوگوں میں یہ تاثر نہ پیدا ہو جائے کہ اس وقت اس جاہل کا جواب دینے والا اہل علم اور اہل ایمان میں سے کوئی نہیں ہے، لہذا جواب دینے سے یہ لوگ عاجز آ چکے ہیں، اور یہ جہلا اپنے جہل میں صادق ہیں، سچے ہیں۔ تو میں اسی فریضہ کو ادا کرتے ہوئے اس کے اعتراضوں کے جوابات دینا چاہتا ہوں۔ اس کا ایک کلپ موصول ہوا ہے، اس کے کلپ سے پہلے میں نے ایک کلپ لگایا تھا جس کے اندر میں نے اس کے خبائث رذائل کو بیان کیا تھا۔ اس نے اس پر تبصرہ کیا ہے اور تبصرہ کے دوران اس نے اپنی جہالتیں بکھیری ہیں، اور ان جہالتوں کا احسن طریقے سے جواب دینا میں لازمی سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کلپ کے اندر اس نے کہا ہے کہ عرصہ دراز سے میں مناظرہ کا چیلنج کر رہا ہوں حضور سیدی امام الغیرت کو، لیکن ان کی طرف سے کچھ جوابی کارروائی نہیں ہو رہی، چیلنج کو قبول نہیں کیا جا رہا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے تو اپنا عالم ہونا ثابت کر، نظریات، مقاصد اور اعمال کے لحاظ سے نہیں بلکہ مسائل کے لحاظ سے، مسائل دانی کے لحاظ سے تو اپنا عالم ہونا پہلے ثابت کرے گا، پھر جا کر تو مناظرہ کا چیلنج کا مستحق ہے۔
مناظرے کا چیلنج پھر کرے. پہلے اپنا عالم ہونا ثابت کر، اس کے بعد پھر مناظرے کا چیلنج کر، پھر تاکہ ہم قبول کریں، تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ ہم کسی جاہل کے پاس مناظرہ کے لیے نہیں جا رہے بلکہ کسی عالم کے پاس جا رہے. حال تیرا یہ ہے کہ آج تک تو نے جو فتوے دیے ہیں، جو بھی بحثیں تو نے کی ہیں، وہ سراسر غلط ہیں اور بکواسات پر مبنی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تو وہ شخص ہے کہ جس بیچارے نے کسی فن کی کوئی کتاب بھی مکمل نہیں پڑھی، کسی فن کی. حتیٰ کہ 7-8 سال تو ہمارے ساتھ رہا مسجد شیر ربانی میں. حال اس کا یہ ہوتا کہ پڑھائی میں یہ اگر مہینہ مثلا بیٹھتا تھا تو 2 مہینہ اپنی عیاشی اور بدماشی میں گزارا. تو ایسے شخص سے مناظرہ ہم کیسے کر سکتے ہیں جو کسی فن کا بھی کوئی مسئلہ علی وجہ تفصیل صحیح طرح جانتا ہے؟ جو کچھ تو نے صحیح بیان کیا ہے وہ نقل کی ہے، وہ تیری اپنی ذاتی تحقیق ہے ہی نہیں. کچھ مسائل ہیں جو اس نے بیان کیے ہیں اور وہ صحیح ہیں، لیکن وہ علی طریق نقل ہیں، علی طریق الاتباع ہیں، وہ اس کی ذاتی تحقیق نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف جن کو تو چیلنج کر رہا ہے وہ تو وہ ہستی ہے کہ جن کو تو علماء مانتا ہے وہ بھی اس ہستی کے علم کے معترف ہے. تو نے اپنے شاگردوں کو، قاری یار تیرا شاگرد ہے، شاگرد اول تیرا قاری یار ہے، تو نے اپنے شاگرد اول کو جس کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اشرف سیالوی صاحب کے پاس، وہی اشرف سیالوی مناظرہ میں آیا تھا اور اس نے یہ لفظ کہے تھے کہ سب کو ساتھ لے کر چلے. حتیٰ کہ اس نے یہ کہا تھا کہ چشتی صاحب کو جو اس نے خط بھیجا تھا اس کے اندر یہ الفاظ موجود تھے کہ فی الواقع وہ کفریات ہیں جن کفریات کی آپ نے نشاندہی کی ہے. اگر تجھے شوق ہے مناظرہ کرنے کا تو میں نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنا عالم ہونا ثابت کر. جبکہ مناظرہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مناظرین جو ہیں وہ مساوی فی العلم ہوں، کم از کم علم میں مساوی ہوں. تو مساوی کیا، تو امام الغیرت کے جو ابتدائی شاگرد ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، اور تو مناظرے کا چیلنج ایسے کرتا ہے جیسے تو امام الزمان بیٹھا ہوا ہے. حال تیرا یہ ہے کہ تو علم سے خالی ہے. جاہل سے عالم کا کیسے مناظرہ ہو سکتا ہے؟ اب تیرا چیلنج کرنا یہ خود بکواس ہے، جبکہ تو عالم ہے ہی نہیں. اب استاد شاگرد یہ ملعون جن کو چیلنج کر رہا ہے ان سے جو اس نے 3-4 مسئلے ٹھیک سیکھے ہیں انہوں نے سکھائے ہیں، اور پھر انہی کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہے. تو ابھی تو تجھ میں علم کی اتنی کمی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تو نے کتنے غلط فتوے دیے. ایک اس نے فتویٰ مثال کے طور پر دیتا ہوں، سناتا ہوں اس کا فتویٰ. اس کے پاس ایک سائل آیا، اس نے کہا کہ یہ خون کا لوتھڑا نہیں ہوتا کہ عورت کے پیٹ میں وہ ہے، عورت طلاق شدہ ہے، اس کے پیٹ میں خون کا لوتھڑا ہے،
تو کیا اس پر عدت ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل عدت ہے. حالانکہ یہ سب فقہا لکھتے ہیں کہ علقہ پر کوئی عدت نہیں، علقہ پر تو کوئی عدت نہیں ہوتی. اس طرح تو نے قربانی کے چند مسائل بیان کیے، وہ بھی غلط کیے. اب جن کا دفاع کرنے کی خاطر تو اٹھا ہوا ہے، جن کو تو علماء کہہ رہا ہے، علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت، کیا وہ خود تجھ کو مانتے ہیں اپنا؟ ان کی طرف سے تو نمائندگی تب کر کہ جب وہ تجھ کو مانے، جب تیری وہ کسی علمی حیثیت کو تسلیم کریں گے، اس وقت تو جا کر ان کا نمائندہ قرار پائے گا. وہ تو تجھ کو کسی کھاتے میں رکھتے ہی نہیں ہے. حال تیرا یہ ہے کہ جب تو لبیک والوں کے قدموں میں جا گرا تو ایک نے وہ کلپ چڑھایا تھا، وہ سن کر دیکھے، نیٹ پر موجود ہے، کہ یہ تو سند یافتہ لوتی ہے جو تمہاری جماعت میں آ رہا ہے، تو اس سے بچ کر رہنا. جن کی طرف سے تو نمائندہ بن کر مناظرہ کرنا چاہتا ہے، وہ تو تجھ کو لوتی، سند یافتہ لوتی کہہ رہے ہیں. اب سند یافتہ لوتی جو ہے وہ متقی اور ایک پرہیزگار اور ایک اپنے وقت کا مجدد، اس کو وہ چیلنج کر رہا ہے مناظرے کا، اور کہتا ہے میں نے مناظرے 1 سال ہو گئے میں مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا. ارے گانڈو، جواب کیسے آئے کہ تجھ کو تو وہ نہیں مانتے جن کو ساری زندگی ہم نے ذلیل کر کر کے ان کو، ان کی گردنوں کو ان کے پیروں کے ساتھ ملا رکھا ہے. تو ان کا نمائندہ نہیں بن سکتا. وہ تجھ کو ذلیل کیے ہوئے ہیں، تیری ذلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ تجھ کو نہیں مانتے، اور تو مناظرے کا چیلنج اس کو کر رہا ہے جس کے سامنے پوری ذریت نیچریت جو ہے وہ عاجز آ کر ماند ہو چکی ہے. اب تو ان کی طرف سے آ رہا ہے، کہتا ہے کہ تم نے جو تکفیر کی ہے، تدلیل عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت کو تدلیل کی ہے، علماء اہل سنت کی تفسیق، تدلیل، تکفیر کی ہے، یہ سب بے جا ہے. بھائی بے جا تب ہوگی جب وہ تجھ کو، ہم مانے تجھ کو یا وہ مانے. تو نہ تینوں میں ہے نہ تیروں میں. ساری مثال بنی ہوئی ہے، جان پر ہی تے آمک نچے، نہ اسی تینوں مننے آتے نہ او من. تو ہے ایک فضولی، فقہ میں فضولی پڑا ہوا ہے نا، یہ ایک فضولی ہے تیرے لیے. تو جن کا قائد ہے تو ان کے ساتھ، تیرا جو مقتدی ہے وہ عمیر ہے جو تیرے ساتھ سوتا رہا ہے، اس کے لیے تو قائد ہے. باقی جن کو تو نیچری ہم کہتے ہیں یا ہماری فکر والے ہیں یا حضور سیدی امام الغائب، ان کے ساتھ تو تیرا دور کا واسطہ بھی نہیں. تیرا واسطہ ہے ابن عمر سے، تیرا واسطہ ہے مبشر سے. یہ چند گانڈو لونڈے جو جمع کیے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ مناظرہ کر. وہ کیونکہ تیری علمی قیادت بھی مانتے ہیں، تیری ولایت بھی مانتے ہیں، سب کچھ تجھ کو مانتے ہیں، تو ان کے جو ہے نا ہم پلہ ہے. ہمارے ہم پلہ نہیں ہے تو، نہ ہمارے ہم پلہ ہے اور نہ ہی عالم کفر تجھ کو مانتا ہے، کیونکہ یہ ہے منافق. اور منافق جو ہوتا ہے وہ نہ کفر پر راضی ہوتا ہے نہ اسلام پر، دونوں پر توف. تو بھائی مناظرے کا شوق ہے، کم از کم ایک آدھا فن تو ہونا چاہیے. کم از کم عالم ہونے کے لیے شرط ہے کہ ایک فن کے سارے مسائل نہیں، کم از کم اکثر تو آنے چاہیے. کون سا فن ہے بھی؟ مثلا بلاغت ہے، معنی ہے، بیان ہے، بدیع ہے، کوئی بھی فن گنوا دے، کوئی فن مقرر کر دے جس کے سارے مسائل کے علم کا تو دعویٰ کر سکے. پھر چلو ہم تجھ کو کہیں کہ تو اعتداد میں آ جائے گا، علماء کے شمار میں آ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی ان شرارتوں سے باز آ جا، ورنہ تنگ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے مجھ پر اعتراض کیا کہ یہ مالیہ خولیا کا مریض. تو بھائی مالیہ خولیا کا مریض ہونا یہ کوئی ایک تو شریعہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو امور تکوینیہ میں سے ہے، اور آدمی ویسے امور تکوینیہ میں غیر اختیاری ہوتا ہے، اس میں کیا اختیار. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس پر مدح ضرور کی گئی ہے. قرآن مجید میں ہے کہ مومنوں پر جب مصیبت آتی ہے
تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، لیکن تجھ کو جو مرض لاحق ہے نا گانڈ مروانے کا، یہ اس سے بھی بڑا مرض ہے۔ مالیہ خولیا کا مریض ہونا یہ کم مرض ہے، یہ ایسا مرض ہے جو شرعی قواعد جس میں نہیں ہے، لیکن تو گانڈو ہے، اور گانڈو ہونا سب سے بڑا عیب ہے۔ یہ ایک ایسا شرعی عیب ہے کہ قرآن نے جس کو حد سے بڑھ کر کہا، اس لیے یہ اٹھا التفسیر الکبیر امام فخر الدین رازی کی، آپ نے فرمایا اس آیت کے تحت وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اے میری قوم تم ایسی برائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے وہ برائی کسی نے نہیں کی۔ علامہ رازی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اتفعلون السیئۃ المتمادیۃ فی القبح، کہ تم قرآن میں یہ جو کہا گیا کہ تم ایسی برائی کرتے ہو کہ تم میں سے پہلے کسی نے نہیں کی، پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں سے کسی شخص نے یہ برائی نہیں کی جو تم کر رہے ہو۔ کون سی برائی؟ گوڈو والی۔ اور وہ ایسی مرض ہے جس کی قباحت قرآن میں ہے ما سبقکم، اور یہ بتا رہا ہے، یہ لفظ بھی بتا رہا ہے کہ اس میں جو قباحت ہے وہ ایک ایسی ہے جو اس کے غیر میں نہیں، مالیہ خولیا میں بھی نہیں ہے یہ مرض، یہ قباحت۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تو نے جو اعتراض کیا ہے مالیہ خولیا کا مریض ہے، اور جناب یہ ڈاکٹروں سے پروف لے کر آئے میرے پاس ہے، میں تو چلو ڈاکٹروں سے پروف لے کر آؤں گا، تو بھی کوئی پروف پیش کرنا۔ میں دماغی پروف پیش کرتا ہوں اور تو اپنی گانڈ کا پروف پیش کر دے۔ بھائی میرے دماغ پر اعتماد نہیں، تیری گانڈ پر اعتماد نہیں، تو بھی پروف لے کے آ میرے پاس، کیونکہ میرے دماغ پر واقعی کوئی اعتماد نہیں۔ لیکن پھر بھی جو گانڈو کو مرض ہے نا، کیڑا ہے، وہ مجھے میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ دماغ کا مرض جو ہے اس کے باعتماد نہ ہونے کا مطلب وہ ایک موقع پر مثلا قائم نہیں رہتا ہے جی، لا الہ الا ہؤلاء ولا الہ الا ہؤلاء، لیکن یہ مرض اور ہے۔ لیکن وہ جو ہے یہ جو تجھ کو مرض لاحق ہے وہ تو انسان کو بڑی بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے، اس کا بھی پروف ہونا چاہیے۔ اب تیسرا اعتراض کیا کیا اس نے؟ کہتا ہے جی یہ گینڈا ہے، گینڈا جو ہے اٹھاؤ فقہ کی کتابیں، گینڈا پھر بھی حلال جانور ہے، اور جس جانور کے ساتھ وطی ہو جائے نا غیر شرعی طور پر، وہ کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو ایسا جانور ہے کہ ساری زندگی تجھ کو چدواتے گزر گئی۔ اب اٹھا فقہ کی کتابیں، اٹھا حناف کی کتابیں اٹھا، بڑا تو حنفی بنا پھرتا ہے۔ جس جانور کے ساتھ وطی ہو جائے اس کو تو گوشت کھانا، اس کو تو جلانے کا حکم ہے۔ اب دکھا جو پاگل ہے، جو اس طرح کی غیر اختیاری مرض میں مبتلا ہے جس میں کوئی شرعی قباحت نہیں، اس کا بھی یہ حکم دکھا فقہ کی کتابوں میں۔ لیکن میں تجھے فقہ کی کتابوں میں دکھاتا ہوں کہ جس جانور سے وطی ہو جائے اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے اور اس کو زندہ رکھنا بھی حرام ہے۔ اب تو ایسا جانور ہو چکا ہے، تیرا تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ تیرے جن کو تو فقہا مانتا ہے، احناف کی رٹ لگا رہا ہے، ان کے نزدیک تو ایسا چودا ہوا جانور ہے جس کو جلانا فرض ہے، اور جس کا گوشت یہ ایک گندا گوشت ہے۔ کیا ہے؟ گندا گوشت۔ اس کے خبز کے نتائج جو ہیں وہ بہت برے ہیں۔ گینڈا جو ہے یہ ویسے ہی حلال جانور ہے، لیکن ایک انسانی گینڈے ہوتے ہیں۔ گینڈا مثلاً تو نے وزن کے اعتبار سے کہا ہوگا، ہاں ماں کی میرا وزن بہت ہے، ہاں یہ مجھے پتہ لگ گیا تو نے مجھے گینڈا کیوں کہا ہے؟ گینڈا وزنی ہوتا ہے واقعی،
گینڈا واقعی وزنی ہوتا ہے، اور یہ کوز پشت جو ہے نا، یہ واقعی گینڈے کا وزن نہیں اٹھا سکتا. ہاں تو بڑے مناظرے کے چلے ہمارے سامنے آ، اگر ہمت ہے تو دور کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ دور تو گھن مروا رہا ہے، ادھر سامنے آ پھر، تاکہ تیرا پتہ لگے کہ تجھ میں کتنا پانی ہے. ہم تیرا علم، تیری ولایت سب کچھ جانتے ہیں. تو بہن چود ہمارے سامنے جمع پلا اور پروان چڑھا ہے، ہم تو جانتے ہیں تیرا ڈاک ڈاک جانتے ہیں تیری. تو اگر بھائی اس طرح کے اعتراض کرنے ہیں تو نے، تو اس کے جواب بھی موجود ہے. اب انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی تسلی بخش یہ ٹھکائی ہوئی ہے. اس کے بعد اس کے پاس بولنے کی انشاءاللہ کوئی گنجائش نہیں ہوگی. وآخر دعوانا